السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی مسلمانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ پڑی ہے، کیونکہ اس مہینے کے بعد شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوگا اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا، کہ جس مہینے کا انتظار مسلمان پورا سال کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوا، طرح طرح کے خرافات اور طرح طرح کے رسم و رواج نے ہمارے معاشرے میں جنم لیا ہے۔ کچھ دوستوں نے سوال کیا تھا کہ رجب کے مہینے میں جو ہمارے سماج میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، خاص طریقے کی نماز بتائی جاتی ہے، خاص طریقے کا پکوان پکایا جاتا ہے، تو ان چیزوں کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیا واقعتاً یہ چیزیں جائز ہے یا ثواب کا کام ہے یا سنت ہے، کیا ہے یا بدعت ہے؟ اس کے بارے میں اگر حدیث کی روشنی میں اگر کچھ رہنمائی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو بنا دی جائے جس سے تمام لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں مکمل بنے رہیں تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ رجب کے مہینے میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا جائز ہے، بہتر ہے، افضل ہے یا پھر بدعت یا گناہ ہے؟ سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ سب سے پہلے جان لیں کہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ اشہر حرم میں سے، یعنی حرمت والے مہینوں میں سے، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا ان عدۃ الشہور سے، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں جو 4 مہینے ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اس مہینے میں کیا کیا خاص اعمال ہے، کیا وظیفے ہیں، اور کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں کر سکتے اور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ جان لیں کہ جو چیز نہیں کرنا ہے، کسی بھی گناہ میں جو ہم ہر مہینہ کرتے آ رہے تھے، اس حرمت والے مہینوں میں وہ گناہ ہمیں نہیں کرنا۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ گناہ میں کمی آئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو ان 4 مہینوں میں یعنی حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پورا سال جو ہے اس کو گناہوں سے بچا دیتا ہے۔ اور جو انسان اس حرمت والے مہینے میں عبادت میں اضافہ کرتا ہے، اللہ اس کو پورے سال عبادت میں لگا دیتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم از کم حرمت والے مہینوں میں احترام کریں، گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز جو ہمیں کرنا ہے رجب المرجب کے مہینے میں، جو چیزیں ہمیں کرنی ہیں، جو نمازیں، جو قرآن کی تلاوت اور جو روزہ رکھنا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو وہ کرنے کی جو چیزیں ہیں، اب کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس پورے مہینے میں، اس کا ثواب علماء فرماتے ہیں کہ ڈبل ہوگا، کیونکہ حرمت کے مہینے میں نسبت کی وجہ سے چیزوں کی اہمیت بدل جاتی ہے، چیزوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ایک عام نفل کی نماز اگر آپ اربعۃ حرم کے علاوہ پڑھ رہے ہیں، اشہر حرم کے علاوہ کے مہینوں میں، دنوں میں آپ پڑھ رہے ہیں، اور وہی نماز، وہی نفل کی نماز اگر آپ اشہر حرم میں رجب المرجب کے مہینے میں پڑھ رہے ہیں، یا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم میں پڑھ رہے ہیں، تو اس کا ثواب آپ کے لیے بڑھ جائے گا۔ اب آئیے جانتے ہیں روزہ کے بارے میں کہ کیا واقعتاً اس طریقے کا روزہ ہم رکھ سکتے ہیں، گناہ ہے یا بدعت ہے یا ثواب ہے؟ تو روزے کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، مرفوع حدیث ہے ابو داؤد شریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ وہ صاحب کہنے لگے اللہ کے نبی یاد کیجئے، میری ملاقات آپ سے ہجرت کے پہلے سال ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فلاں، تجھے کیا ہو گیا؟ تو اچھا خاصا صحت مند تھا، تمہاری حالت کیا ہو گئی؟ وہ صاحب کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، جب سے میں آپ کے پاس سے گیا ہوں، میں رات کے علاوہ کھانا نہیں کھاتا، یعنی میں مسلسل روزے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم اپنے اوپر ظلم مت کرو، تم اپنے لیے سزا کو متعین نہ کرو، تم ایسا کرو کہ صرف صبر کے مہینے میں یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھو، اور اس کے علاوہ ہر مہینے میں ایک روزہ رکھو۔ وہ صاحب کہنے لگے اللہ کے نبی، میرے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے کہ میں ایک روزہ سے زیادہ روزہ رکھ سکوں۔ آپ نے کہا پھر ایک بڑھا لو۔ وہ کہنے لگے کہ میرے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے کہ میں 2 سے زیادہ رکھوں۔ آپ نے فرمایا کہ 3 دن کا روزہ رکھ لو۔ وہ صاحب کہنے لگے اللہ کے نبی اور اضافہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر حرمت والے مہینے میں روزہ رکھو اور چھوڑ دو۔ آپ نے یہ 3 مرتبہ فرمایا کہ حرمت والے مہینے میں روزہ رکھو چھوڑ دو، حرمت والے مہینے میں روزہ رکھو چھوڑ دو، اور حرمت والے مہینے میں روزہ رکھو اور چھوڑ دو۔ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 3 انگلی ایسے اس طریقے سے اشارہ کر کے فرمایا کہ حرمت والے مہینے میں روزہ رکھو چھوڑ دو، حرمت والے مہینے میں روزہ رکھو چھوڑ دو، حرمت والے مہینے میں روزہ رکھو چھوڑ دو۔ پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیا۔ تو یہ بات تو ثابت ہے حدیث سے کہ حرمت والے مہینے میں روزہ رکھنا مسنون ہے، سنت ہے، لیکن اس روزے کو ضروری سمجھنا اور خاص تاریخ کو روزہ رکھنا، مثلا 27 رجب کو، 22 رجب کو ہی روزہ رکھنا، اور اس کے علاوہ تاریخ میں روزہ رکھنا، اور اس کو ضروری سمجھنا کہ ہاں اسی تاریخ میں رکھنے سے خاص فضیلت ملتی ہے، تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ پھر یہ بدعت کے زمرے میں آ جائے گا۔
تو اس مہینے میں جو بھی آپ عمل کرتے ہیں اس کا اللہ آپ کو ڈبل اجر دے گا۔ روزہ اگر آپ رکھ رہے ہیں تو کسی دن کو خاص نہ کریں، کسی تاریخ کو خاص نہ کریں، بلکہ 1 رجب سے لے کر 30 رجب تک جو چاہیں، جس تاریخ میں چاہیں آپ روزہ رکھ لیں۔ وہ مسنون دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کے چاند کو دیکھ کر فرماتے تھے، وہ دعا اگر آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا اس دعا کو ضرور پڑھ لیں۔ وہ دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ لوگ رجب کے مہینوں میں جو بدعت و خرافات میں مبتلا ہیں اس سے توبہ و تائب ہو جائیں، اور جس طریقے سے حدیثوں میں صحابہ نے اور تابعین تبع تابعین نے رجب کے مہینے کو گزارا، ہم بھی اسی نہج پر اور اسی طریقے سے رجب کے مہینے کو گزاریں اور کسی بدعت کے مرتکب ہونے سے بچیں۔ شیئر کریں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔